لہذا رب کائنات نے چند اب حضور کے غلام ایسے چنے کہ جنہیں یہ سعادت ملی کہ جو سعادت اپنی مرضی اور پسند سے ممکن نہیں تھی، اس میں اللہ کا فضل اور اس کا انتخاب شامل تھا، کہ جس کو چونکہ مال میرے پاس ہوگا تو کسی کو دوں گا، جان تو میری حاضر ہے، میں حاضر ہوں، لیکن مال کا تو ہونا ضروری ہے۔ جان تو اللہ نے دے دی ہے، زندہ ہوں تو جان تو حاضر ہے، لیکن مال نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اس لیے رب کائنات نے وجاہدوا باموالہم کے باب میں سب سے زیادہ جس کو یہ شرف عطا فرمایا اس ہستی کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ سب سے بڑھ کر ہر جنگ میں آپ نے یہ جو مالی جہاد تھا سب سے بڑھ کر آپ نے اس میں حصہ لیا۔ بدر سے لے کر بدر میں آپ جا نہیں سکے، لیکن اس لیے نہیں جا سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا تھا کہ حضرت رقیہ کا خیال کریں، اس لیے آپ کو بدریین میں حضور نے شامل فرمایا اور آپ کو باقاعدہ حصہ دیا مال غنیمت میں، چونکہ اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اگر وہ اطاعت بدر میں ہے تو بدر والے کمال ہیں، اگر وہ اطاعت مدینہ میں ہے تو مدینہ والے کمال ہیں، اگر اس اطاعت میں سونا ہے تو سونا اس سونے پر ہزاروں جنگیں اور ہزاروں قربانیاں ایک طرف اور بستر پہ سونا ایک طرف ہے، اور اگر حضور کا حکم ہے کہ غار میں میرے ساتھ ہو تو پھر غار میں ہونا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ اصل عبادت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو جس پل جس جگہ حضور نے جس غلام کو حکم فرمایا اس انداز میں اس پر عمل کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ سب سے بڑھ کر آپ نے مال خرچ کیا اسلام کے لیے، تمام جنگوں میں اور جنگوں کے علاوہ بھی آپ نے جو غلام آزاد کیے ان کو گنا نہیں جا سکتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام عبادتوں سے بڑی عبادت، یہ جتنی عبادات ہیں، مالی عبادتیں ہوں یا قولی عبادتیں ہوں یا جسمانی عبادتیں ہوں، بدنی عبادتیں، قولی عبادت بھی ہے ذکر اذکار کرنے کی، جسم جس میں استعمال ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور نماز میں قولی عبادت بھی ہے کہ انسان تسبیحات بھی پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن کریم بھی پڑھتا ہے، اور ایک ہے مالی عبادت۔ تو ان تمام عبادات میں آپ قرآن کو پڑھیں کہ قرآن کریم نے تمام عبادتوں کا معیار اور سٹینڈرڈ اور اصول اور ضابطہ الگ بیان فرمایا، مالی عبادت کا معیار الگ اور سٹینڈرڈ الگ بیان فرمایا، ثواب اور اجر کے باب۔ مثلا ہر نیکی جتنی کمزور بھی ہو وہ 1 کی 10 کا اجر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، یہ قرآن کا اصول ہے، ایک نیکی کی 10 ملتی ہے، چاہے وہ جتنی کمزور نیکی کیوں نہ ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کو کمزور اور حقیر مت سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، چاہے کسی کو راستے میں ہنس کر ملنا ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس مسکرانے سے بھی پوری زندگی کے فیصلے ہو سکتے ہیں، پوری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں آپ کی ایک مسکراہٹ سے، کیونکہ گناہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، نیکیاں صغیرہ کبیرہ نہیں ہوتی، نیکیاں ساری کبیرہ ہوتی ہیں، کوئی نیکی صغیرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو رب جس کو قبول فرما لے۔ پتہ نہیں آپ کی ایک ہنسی نے جو راستے میں کسی دوست سے آپ نے ہنس کر بات کی ہے، آپ کے ہنسنے کی وجہ سے کتنے غم ہیں اس کے جو غلط ہو گئے، کتنی پریشانیاں گھر سے لے کے نکلا تھا، آپ کو ہنستا دیکھ کر اس کی پریشانیاں کافور ہو گئی، تو آپ اس نیکی کو عام نیکیوں کے برابر سمجھیں گے؟ فرمایا نہیں، یا اس کی مرضی ہے کہ کس نیکی کو کس محبت سے قبول فرماتا ہے، چونکہ اس کی صفت ہے شکور، اللہ تعالیٰ شکور ہے، ان ربنا لغفور شکور۔ شکور کا مطلب ہے کہ چھوٹے عمل کو بھی یوں قبول فرماتا ہے جیسے بہت بڑا عمل ہو، یعنی ہم تو شاکر ہیں، شکر کرنے والے، اور وہ چھوٹی چیز کو بہت محبت سے قبول کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کی مبارک صفت ہے شکور۔ تو خالق کائنات نے تمام نیکیوں کے لیے 1 کے 10 اجر لکھے ہیں، لیکن یہ مالی نیکی جو ہے نا، جب پیسہ آپ نے جیب سے نکالا ہے پھر وہ 1 کے 10 سے شروع نہیں ہوتی۔ کیا کہتا ہے قرآن کریم؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ فرمایا نیکی جو مالی نیکی ہے 1 روپے کے بدلے میں 10 اجر نہیں ہے، فرمایا نہیں 700 اجر سے مالی نیکی شروع ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، کوئی جوڑ اور مقابلہ نہیں ہے، کہاں 10 اور کہاں 700۔ اور پھر دوسرا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے، یعنی نیکسٹ سٹیپ ہے، اگر آپ کا خلوص زیادہ بڑھ گیا تو وہ 700 کے 1400 ہو گئے۔ اور واللہ واسع علیم، وہ وسعت والا ہے،
1400 بھی آخری حد نہیں ہے، ہو سکتا ہے بے حساب اجر ہو جائے آپ کے 1 روپے کا۔ حاضرین محترم، مالی نیکی جو 700 سے شروع ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن دنوں میں وہ نیکی کی ہے، مالی نیکی، وہ دن تھے کہ جس کو قرآن نے بھی ساعت عسرہ کہا ہے۔ اور قرآن نے کسی جنگ کو جس میں جانوں پر تیر سہے جاتے رہے، تلواروں کے سائے میں حضور کے غلام رہے، 70 غلام شہید ہو گئے، ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے گئے میدان احد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ساعت عسرہ نہیں کہا۔ کس کو ساعت عسرہ کہا ہے؟ مشکل گھڑی کس کو کہا ہے؟ جب پیسے نہیں تھے حضور کے غلاموں کے پاس۔ قرآن کہتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعت العسرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلام مہاجرین اور انصار، ان پر بھی محبت سے توجہ فرمائی، اور ان کے آقا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی محبت کی توجہ فرمائی۔ ان کی صفت کیا ہے؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ الذین اتبعوہ فی ساعت العسرہ، جہیں اوکھیاں گھڑیاں سرے سجنا دا ساتھ نبھایا، مشکل گھڑی میں ساتھ نبھانے والے، اوکھے ویلے سجنا دا ساتھ نبھاؤں۔ الذین اتبعوہ فی ساعت العسرہ، اللہ نے ساعت عسرہ کس گھڑی کو کہا ہے؟ کہ جب پورے مدینہ میں قحط سالی تھی، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر وہ مدد کر سکے، لیکن جنہوں نے مدد کی رب کائنات نے کمال ان کو اجر عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف آدھا مال لے آئے، حضرت عثمان غنی ایک دفعہ حضور نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو مشکل گھڑی والے اس لشکر کی مدد کرے وہ پیسے دے، میں جنت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر فرماتے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فجہزہ عثمان، حضرت اللہ اکبر، جنت خریدنے کا یہ شرف حضرت عثمان کے حصے میں آیا۔ اس لیے فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا من یحفر بئر رومہ فلہ الجنہ، بخاری کی حدیث ہے، جو بئر رومہ یہ پانی خرید کر مسلمانوں کے نام ان کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں فحفرھا عثمان، یہ کنواں بھی خرید کر حضرت عثمان کو شرف ملا کہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اشترا عثمان الجنت مرتین، 2 دفعہ حضرت عثمان نے جنت خریدی ہے، پیسوں سے جنت خریدی ہے، اور تیسری دفعہ حضور نے خود کرم فرمایا، اپنی طرف سے عطا فرمائی۔ یعنی 3 دفعہ جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہوں۔ وہ جو عمومی بشارتیں ہیں قرآن کریم میں، ان سب میں تو حضرت عثمان غنی شامل ہے، حضور کے غلاموں کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے جنت بنائی ہی ان کے لیے ہے۔ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقًّا بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کلمہ تقوی کو جوڑ دیے، الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ تعالیٰ نے کلمہ تقوی، وہ کلمہ طیبہ ہے، یہ دولت تقوی ہے جو سب سے بڑی عزت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے حضور کے غلاموں کے ساتھ یہ جوڑ دیا ہے۔ کیوں جوڑا ہے؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ قرآن کہتا ہے چونکہ تقوی سجدہ ہی میرے محبوب دے غلامہ دے نال ہے، کانوا حق بہا وأہلہا، ان کے ساتھ سجدہ تھا تقوی، اس لیے عثمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ 1400 حضور کے غلام جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی ہے، ہم نے ان کے ساتھ کلمہ تقوی کو جوڑ دیا۔ تو یہ قرآن ہے جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جو عمومی بشارتیں ہیں قرآن کریم کی یا اعزازات ہیں صحابہ کے، ان سب میں تو حضرت عثمان شامل ہیں، لیکن ساتھ خصوصی اعزازات یہ ہیں کہ آپ نے جو مال خرچ فرمایا، کوئی شخص اس باب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں ہو سکا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سب صحابہ کو امتیازی صفات اور شانیں ایسی حاصل ہیں کہ ہر صحابی جو ہے وہ متمیز ہے، وہ چمکتا ہوا ستارہ نہیں بلکہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ آسمان محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا آسمان ہے، حضور کے غلاموں کا جو ستاروں کی صورت میں ہے، صحابی کن نجوم، لیکن ہر صحابی کو الگ سے دیکھو گے تو وہ کن نجوم نہیں ہے، وہ کل قمر نظر آئے گا آپ۔ ہر صحابی اتنا متمیز ہے کہ وہ کل قمر ہے۔
قرآن کریم نے اس لیے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آیت کریمہ حضرت عثمان کے لیے اتری ہے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے اتری، کیونکہ ان دو کو اللہ نے بہت متمول فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا، لہذا مال بھی دیا اور پھر مال خرچ کرنے کا جذبہ اور اللہ تعالیٰ نے ذوق اور شوق بھی عطا فرمایا، لہذا پورا مال جب بھی ضرورت پڑی وہ پیش کرتے رہے.